الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما أو بعده يوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدنا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الحسين كثير الصلاة والصدقة والصوم والحج وأفعال الخير كلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا حرب لمن حاربهم وأنا سلم لمن سالمهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی متواضع والاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1446 اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام آج 5 تاریخ. اس حساب سے سن ہجری 1446 کا عاشوراء محرم بدھوار کے دن پڑے گا. منگل کو 9 تاریخ ہے اور بدھ کے دن عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام. عام طور پر انسانوں کی مذہبی اور سماجی ریت رواج اور ادوار اور طور طریق پورا کرانے کے لیے دنوں سے، ہفتوں سے، مہینوں سے، سالوں سے تقویم بنائی جاتی ہے. کچھ دن جمع ہونے پر مہینے بنتے ہیں، مہینے جمع ہونے پر سال بنتے ہیں. اسلام سے پہلے پرانی مصری تاریخ تھی، مصری تقویم، پھر یونانی تقویم ہوئی، عیسائی تقویم ہوئی، یہودی تقویم ہوئی، دنیا میں ہندو تقویم رائی ہے. اپنے مذہبی طور طریقے اور معاشرتی چیزوں کے انجام دہی کے لیے ہر قوم میں مختلف تقویموں کا رواج ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصحابت سے پہلے تقریباً 50 دن پہلے
مکہ مکرمہ پر یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے سمیت 60,000 کے لشکر کے سمیت کعبۃ اللہ کو زمین دور کرنے کے لیے مکہ المکرمہ پر چڑھائی کی تھی. وہاں سے عام الفیل شروع ہوا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیسوی سن 571 میں پیدا ہوئی اور آقا کی ولادت سے 50 دن پہلے مکہ المکرمہ پر یمن کے بادشاہ ابرہہ نے جو چڑھائی کی تھی یہاں سے عام الفیل شروع ہوا. یہ کہ عرب میں حاجی ہوتا نہیں تھا اور حاجیوں کے لشکر سے مکہ پر چڑھائی یہ تاریخی دن تھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا. اس میں شعبان کا مہینہ لکھا تھا لیکن سال نہیں لکھا تھا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین کو لکھا کہ آپ نے اس میں سال نہیں لکھا ہے تو کون سا شعبان مراد ہے جو گزر گیا یا آنے والا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیے اور صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ اسلامی سال کا آغاز کس سے کیا جائے. تو 4 مشورے ہوئے, 4 رائے آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے سال سے. دوسری رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سال سے. تیسری رائے اعلان نبوت والے سال سے. اور چوتھی رائے ہجرت کے سال سے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ المسلمین ولادت والے سال کی رائے کو نکار دیا. کہا یہ مختلف ہے, اس سے سال کی ابتدائی نہیں کی جا سکتی. وفات یا امت کے لیے سانحہ اور غم سے سال کا آغاز مناسب ہوئی. سب نے اعلان نبوت کے بجائے حضرت علی کی رائے سن ہجری سے سن کا آغاز کیا جائے, اس لیے کہ ہجرت کے بعد فتوحات اسلامیہ اور قربانی کی ایک عظیم یادگار دی. اس لیے سن ہجری سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک کون سا مہینہ پہلا شمار کیا جائے. جیسے عیسوی سن میں جنوری سال کے 12 مہینے اور 12 مہینوں کے 12 نام اسلام سے 200 برس پہلے تھے. محرم الحرام, صفر المظفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, جمادی الاول, جمادی الاخر, رجب المرجب, شعبان المعظم, رمضان المبارک, شوال المقدم, ذوالقعدۃ الحرام, ذوالحجۃ الحرام. اسلام سے 200 برس پہلے کلاب بن مرہ نے مہینوں کے 12 نام کس طرح رکھ دیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 200 برس پہلے کلاب بن مرہ جو آقا کے داداؤں میں کے ایک دادا ہے, انہوں نے یہ نام رکھے تھے مہینوں کے. انہی ناموں کو باقی رکھا گیا. لیکن پہلا مہینہ کون سا؟ اس میں بھی 4 رائے ہوئی. رمضان کو پہلا مہینہ گن لو, اس لیے کہ اس میں روزے فرض ہوئے ہیں, بڑا مہینہ ہے. رجب کو بڑا مہینہ گن لو, اس لیے کہ اشہر حرم لو. ایک رائے آئی ربیع الاول کو پہلا مہینہ گن لو, اس لیے کہ آقا کے ولادت باقاعدت کا مہینہ ہے. دنوں میں اختلاف مہینہ متعین. چوتھی رائے آئی
کہ حج کے بعد پہلا مہینہ محرم کا ہے تو محرم کے مہینے سے پہلا مہینہ کا گنتی کر لی جائے. یہ رائے حضرت علی کی تھی. حضرت علی کی رائے پر فیصلہ ہوا کہ قربانیوں کے بعد پہلا مہینہ محرم کا ہے، اس وجہ سے اس کے اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیے. 1445 سال ہجری کو گزر گئے. یہ 1446واں سال شروع ہوا. آج 5واں دن ہے. محرم الحرام کی 5 تاریخ جمعۃ المبارک ہے. یہ 2 باتیں بلکہ 3 باتیں سن ہجری سے اسلامی سال کی گنتی محرم کو پہلا مہینہ قرار دے دینا اور سال کے مہینوں کے 12 نام 3 باتیں ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک مہینوں کی تعداد اور گنتی اللہ کے یہاں کوئی 12 مہینے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. 4 مہینے بڑے ہیں. آقا نے فرمایا حجۃ الوداع کے خطبے میں زمانہ گم گام کر اپنی اصلیت پر آ گیا. سال کے 12 مہینے ہیں. 4 مہینے بڑے ہیں. ثلاث متوالیہ 3 مہینے طے کرتے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور 1 مہینہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں جو یعنی رجب المرجب. ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ مکہ کے مشرکین زمانہ جاہلیت میں موت کے پجاری شریعت اور عقل سے دور لیکن گناہ کا کام نہیں کرتے تھے. جب یہ مہینے داخل ہو گئے سب گناہ کا کام چھوڑ دیا. اگر ان مہینوں میں قتال بھی تھا تو ان مہینوں کے آنے کی وجہ سے جنگ بندی ہو جاتی. قتل قتال نہیں کرتے تھے. آج مسلمان ہو کر بھی ان مہینوں کے اندر عام طور پر لوگ گناہ کے کام چھوڑتے نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے الا تجدوا فیہم انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ. دوسرا حکم جب کفار مشرکین اسلام دشمن طاقتیں تمہارے مقابلے میں متحد ہو جائے تو اے مسلمانوں تم بھی ایک ہو کر اسلام دشمن طاقتوں کے مقابلے میں جہاد کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. یاد رکھو جتنا خدا کا خوف کھاؤ گے اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی. تو سال کے کوئی 12 مہینے جن 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے ہیں جن میں کا 1 مہینہ محرم الحرام ہے. محرم الحرام کی حرمت ابتدائے آفرینی سے عالم سے تھی. اسی مہینے میں اللہ نے لوح قلم آسمان زمین بڑی بڑی مخلوقات پیدا کی. اسی مہینے میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. اسی مہینے میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اسی مہینے میں آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتارا گیا. اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام 950 سال زمانہ دعوت جب ان کا پورا ہوا اور قوم جب ہلاکت کے شکار ہوئی تو حضرت نوح اور ان کی قوم کے مومنین متقین اس کشتی میں سوار کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کی قوم کے مومنین متقین کو عاشورہ محرم کے دن کشتی میں سوار کر کے اس کشتی کو جھوٹی پہاڑ پر ٹھہرایا تھا اور محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی. حضرت ادریس ان کو مقام اولیاء نصیب ہوا وہ محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود نے اس وقت حضرت ابراہیم
کو آگ میں ڈلوایا تھا اور وہ آگ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی تھی، وہ محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت داؤد کی توبہ قبول ہوئی تھی، وہ محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت سلیمان کو سلطنت ملی تھی، وہ محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت ایوب لمبی بیماری کے بعد شفایاب ہوئے تھے، وہ محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت یونس نینوا بستی قبل از حکم خداوندی خالی کر چکے تھے اور مبتلائے امتحان ہوئے تھے، اور مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 3 رات 7 دن 7 رات 10 دن 10 رات 40 دن 40 رات کے بعد حضرت یونس ونبذناہ بالعراء مچھلی کے پیٹ سے جو باہر آئے تھے، وہ محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور ان کی قوم بنو اسرائیل فرعون جیسے ظالم، انتہائی متمرد، گھمنڈی سرکش کافر کے ظلم ستم سے بنو اسرائیل اور موسیٰ کو جو نجات ملی تھی، وہ محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی۔ یہ سارے واقعات بنیاد الطالبین میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے ہیں۔ عامتاً مسلمانوں کے یہاں یہ بات مشہور ہے اور عامتاً پبلک یہ سمجھتی ہے کہ معرکہ کربلا محرم کی 10 تاریخ کو ہوا، اس وجہ سے یہ مہینہ محترم سن ہجری 61 کفا کربلا حسین ابن علی نواسۂ رسول جگر گوشۂ بطول اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمائے تھے۔ وہ جمعۃ المبارک تھا اور وہ محرم کی 10 تاریخ تھی اور ہجری سن 61 تھا۔ حسین ابن علی شعبان المعظم سن ہجری 4 میں پیدا ہوئے تھے۔ سن ہجری 61 میں حسین ابن علی کی معرکہ کربلا میں شہادت ہوئی، لیکن میں نے آپ کو آدم کے وجود سے لے کر حضرت حسین ابن علی کی سیرت تک واقعات اشارے میں بتائے۔ محرم کا مہینہ جس وقت سے اللہ نے محرم بنایا، ابتدائی آفرینی سے عالم سے محترم، البتہ کربلا میں صالحائے نواسائے رسول جگر گوشائے بطول جنت کے جوانوں کے سردار حسین ابن علی کا جو پیش آیا تھا، وہ بھی محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی، لیکن مہینہ پہلے سے محترم تھا۔ یہ تو محرم ابتدائی آفرینی سے عالم سے محترم رہا ہے۔ واقعہ کربلا کی وجہ سے محرم الحرام محترم ہوا، ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن عام وطن مسلمانوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ حسینی مہینہ ہے، اور عام وطن شیعوں نے اپنے عقائد باطنہ کی وجہ سے، اپنی غلط آستھاؤں اور مانیتاؤں کی وجہ سے اتنے قاتلانہ حملے اہل سنت والجماعت پر کیے کہ جس کے نتیجے میں اہل سنت والجماعت کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ اب شناخت تو مشکل ہو گئی۔ اس دین کی تعزیہ داری، اس دین کی شربت قبیل یاد حسین، اس دین کا لوحہ، اس دین کا ماتم، اس دین کا کالے کپڑے پہننا، ہم علل اعلان بنکے کی چوٹ کے تحت 340 ہجری سے پہلے دنیا میں ان چیزوں میں سے کسی ایک کا کوئی وجود ثابت کر دے، ہم ہر سزا کے لیے تیار ہیں۔ سن ہجری 343 تک حسین ابن علی کی شہادت سن ہجری 61 میں ہوئی، اور نواب سراج الدولہ تک
ہجری تک 341 ہجری تک دنیا میں کبھی بھی کوئی شوق کا دن 10 محرم الحرام نہیں بنایا گیا۔ اسلام ایک مذہب برحق ہے جس کی تاریخ بڑی پاک ہے اور جس کو حضرات مورخین، حضرات سیر نے، ارباب سیر نے بہت پاک طریقے سے محفوظ کیا ہے۔ محرم کا مہینہ ابتدائی آفریدی سے عالم سے محترم رہا ہے۔ جب 10 محرم آتی تھی، آقا مدینہ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے، یہاں دیکھا یہودی اہل کتاب بنو اسرائیل روزہ رکھے ہوئے۔ آقا نے فرمایا تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو کہا فرعون کے ظلم و تشدد جار حیثیت سے یہ وہ متبرک دین ہے، ہمارے پیغمبر موسیٰ کے صدقے میں ہم کو نجات ملی تھی۔ فرعون کے مظالم سے یہ نجات کا دین ظاہر بات ہے۔ ظلم، تشدد، جار حیثیت، بربریت سے جس دن انصاف کا سورج چمکے وہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے۔ تو ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے میں روزہ رکھا تھا، اور ہم ہمارے نبی کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کی پیروی میں جب نبی نے روزہ رکھا شکرانے کا، تو ہم نے بھی شکرانے کا روزہ رکھ لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما، اور روایت میں ہے نحن احق بموسیٰ ان یتبع، حضرت موسیٰ کی اتباع کا ہم زیادہ حقدار رکھتے ہیں۔ اور آقا نے فرمایا دیکھو عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، ایک دن پہلا ملا لو یا ایک دن بعد کا ملا لو، 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ سن ہجری 1446 میں عاشورہ محرم بدوار کے دن پڑے گا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیا جائے، اور اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 کا رکھ لیا جائے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ 11 کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اس وجہ سے کہ یزید کی ماں نے روزہ رکھا تھا۔ یہ سراسر غلط ہے۔ 9 یا 10 کا رکھ لو۔ آقا فرماتے ہیں صوم التاسع والعاشر صوموا عاشورا وخالفوا فيه اليهود صوموا يوما قبله او بعده يوما۔ محرم کا روزہ رمضان کی روزے کی فرضیت سے پہلے فرض ہے، اسی لیے آقا نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد روزوں کی افضل سیزن محرم کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں، چاہے 10 رکھو، چاہے 2 رکھو، چاہے 3 رکھو۔ اگر 3 رکھے گا تو پورے محرم کے روزے کا ثواب ملے گا۔ 8، 9، 10 رکھ لو، 9، 10، 11 رکھ لو، پورے محرم کے روزے کا ثواب ملے گا۔ ایک کام روزہ رکھنے کا ہے، روزے پر کیا ملے گا؟ 1 سال پچھلے کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے، 1 سال کے گناہ خدا معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ روزے کی فضیلت۔ لہذا پہلا کام، اگر کوئی آدمی نبی کی سنت کی اتباع میں حضرات نوازائے رسول سے محبت کے خاطر اگر کچھ کرنا چاہتا ہے، ایک کام روزہ ثابت ہے۔ دوسرا کام من وقع على عياله في النفقة يوم عاشوراء واستعلاه عليه سائر سنة، جن کا خرچہ ہمارے دن میں، وہ ہماری اولاد، وہ تنگ دست ماما جن کو ہم عام طور پر جن کے خرچے کھانے ہمارے ذمے ہیں، تو گھروں میں کھانے میں وسعت بڑھ کے اچھے سے اچھا بھر کے کھلائے۔ اس کے برکات اور انوارات
پورے سال بھر اللہ گھر میں پیدا کرے گا. من وسع علی عیاله فی النبتۃ یوم عاشوراء، عاشورہ کے دن کھانے میں جو وسعت برتے گا، اچھا کھلائے گا، اللہ اس گھر میں پورے سال برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. یہ دو چیزیں ثابت ہیں. اس کے علاوہ قاتلان حسین کائنات کا دلیل ترین کافر شیعان و علی کی یہ ایجاد ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اگر تاریخ میں کوئی غم کا دن منانے کا قابل تھا تو امام الانبیاء تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد رسول اللہ جب دنیا سے پردہ کر گئے، وہ مدینہ جس دن آقا تشریف لائے تھے پورا مدینہ روشن ہو گیا تھا، اور جس دن آقا رحلت کر گئے پورا مدینہ تاریک ہو گیا تھا. جس دن آقا پردہ فرما گئے مدینہ کی ہر روشن چیز تاریخ اندھیری ہو گئی. تو وہ دن تاریخ میں غم کا منانا چاہیے تھا. اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین فاروق اعظم جامع شہادت مسجد نبوی کے محراب میں فرما گئے تھے پہلی محرم غم کا دن منانا چاہیے تھے. 18 ذوالحجہ اللہ کے پیغمبر کے ڈبل داماد عثمان بن عفان ظلمن 40 دن کی قید و بند کے بعد جامع شہادت نوش کیے تھے، جس کا گواہ قرآن کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ہے. وہ غم کا دن منانا چاہیے تھا. احد کے دامن میں 70 جانثار سید الشہداء کی امارت میں جو آرام فرماتے ہیں، اسلام کی تاریخ میں کربلا دن تھا جس میں سید الشہداء امیر حمزہ کا جسم چھلنی کیا گیا، کلیجہ نکال کر چبا دیا گیا، کان چیر لیا گیا، ناک کاٹ لیا گیا، زبان کاٹ لی گئی. وہ دن اسلام میں المناک دن تھا. اس دن کو آج تک شوال المقدم کے مہینے کے تاریخ کے غم کا دن منانا چاہیے. لیکن پیغمبر تعلیم دے چکا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یحض علی میت فوق ثلاث. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اپنے مرنے والے پر 3 دن سے وزارے شوق منانا حرام ہے. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اپنے میت پر 3 دن سے وزارے شوق نہیں رکھ سکتا ہے. اسی لیے پہلے ہمارے یہاں تعلیم نہیں تھی، لیکن لوگ تیسرے دن زیارت والے لیتے تھے. پرانی سسٹم تھی، ان کو بھی معلوم تھا، علم نہیں تھا. لیکن کبھی جب کہیں پیغمبر کے ارشادات پر کسی نہ کسی جہت سے عمل تھا کہ 3 دن سے وزارے شوق نہیں مناتے. ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیسرے دن زیارت والے چاہیے، لیکن جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ 3 دن سے وزارے میت پر شوق نہیں کرتے تھے. بیوی اپنے شوہر پر 4 مہینے 10 دن شوق کرے گی، کوئی زیور نہیں پہنے گی، نیا کپڑا نہیں پہنے گی، کوئی خوشبو والا تیل نہیں لگائے گی، خوشبو والا صابن استعمال نہیں کرے گی، خوشی کی تقریب میں کبھی نہیں جائے گی، سب بھائی کے نکاح میں نہیں جائے گی، سب بہن کے نکاح میں نہیں جائے گی. گھر میں نکاح ہو، نکاح کی خوشیوں سے دور رہے. کیا پاکیزہ مذہب اسلام ہے. اس کے باوجود جن حالات میں تعزیت کے نام سے، نوحہ اور ماتم کے نام سے، شربتوں کے نام سے، اور جو دھمال ہو رہی ہے شیعوں کی طرف سے، اس کا دیکھنا، اس میں شامل ہونا، اس میں خوشی کا اظہار کرنا، یہ ساری چیزیں گناہ میں شمولیت کا درجہ رکھتی ہیں. بس 2 چیزیں ثابت ہے، روزہ اور گھر میں کھانے میں وسعت برتنا. اچھا، اس دن کو چھٹی کا دن بھی نہیں منا سکتے. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب صاحب فتاوی محمودیہ نے لکھا ہے
کہ یہ عیسائیوں کا طریق ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، لہٰذا اس دن کو چھٹی کا دن بھی نہیں منا سکتے۔ ہاں اس دن کان الحسین کثیر الصلاۃ والصدقۃ والصوم والحج وافعال الخیر والجہاد، اگر امام حسین سے حقیقت میں محبت ہے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ اس لیے کہ امام حسین 1000 نفل نماز پڑھا کرتے تھے، 1000 رکعت نفل نماز یہ حسین کا کردار تاریخ میں لکھا گیا۔ کثیر الصلاۃ، بڑے نمازی تھے، بہت روزے رکھتے تھے، شہادت کے دن کی روزہ تھا، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، تمام افعال خیر۔ اور حضرت حسین ابن علی کی سخاوت بہت ضرب المثل تھی۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم صحابہ کرام کو ان کے درجات اور قربانی کے مقدار پر مالی تقسیم کرتے تھے، حتیٰ کہ شرکائے بدر کو 2-2 ہزار، لیکن حسن اور حسین کو 5-5 ہزار۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے، 6 سال کے تھے یا 7 سال کے تھے، بہت لمبی عمر تھی۔ اب یہ شفقتوں کے محتاج تھے، یہ محبتوں کے محتاج تھے۔ ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کی محبت کا حق ادا کرتے ہوئے حسنین کریمین سے بڑا پیار کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا حسنین کریمین سے اپنی خلافت کے پورے زمانے میں بہت زبردست حق ادا کیا۔ عثمان بن علی کے وہ تخالو ہوئے، بہت زبردست حق ادا کیا۔ علی بن ابی طالب اپنی اولاد کو شجاعت کے ساتھ بہت زبردست حق ادا کیا۔ شعبان کا مہینہ تھا، حضرت حسن 1 سال بڑے وہ رمضان میں پیدا ہوئی، اور سن ہجری 3 تھا۔ حضرت حسین سن ہجری 4 میں پیدا ہوئی، وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ تو فاطمہ کے گھر سن ہجری 4 میں علی بن ابی طالب سے کل 5 اولاد ہیں، حسن، حسین، محسن، زینب اور ام کلثوم۔ سیدہ فاطمہ نے اپنی بہنوں کے نام، بیٹیوں کے نام، بہنوں کے نام پر رکھے تھے۔ کل 5 اولاد سیدہ کی، 27 سال کی عمر کل 5 اولاد علی سے حاصل ہوئی، حسن، حسین، محسن، زینب اور ام کلثوم۔ تو حسن سن ہجری 3 میں رمضان میں پیدا ہوئی، سن ہجری 4 میں شعبان میں حسین پیدا ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لائے، بیٹی نے حسین کو آقا کے ہاتھ میں دیے، سر سے لے کر کمر تک حسن بالکل اللہ کے نبی کے مشابہ، اور کمر سے لے کر قدم تک حضرت حسین بالکل اللہ کے نبی جیسے۔ نبی نے فرمایا ہمارا یہاں نہیں زمین دنیا، یہ میرے دنیا کے بے پھول۔ نبی نے فرمایا الحرب لمن حاربهم وانا صلب لمن صارمهم، ایک چادر نے لیا علی، فاطمہ، حسن، حسین، محسن کو، اور فرمایا الحرب لمن حاربهم وانا صلب لمن صارمهم، جو ان سے لڑے ان سے میری لڑائی، اور جو ان سے صلح کرے ان سے میری صلح۔ آقا نے فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ سیدنا حسین ابن علی بڑے سخی تھے۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا، بہت دن سے بھوکا ہوں، کھانا نہیں ملا ہے، سب تقسیمات سے فارغ ہو چکے تھے۔ قمر غلام کو کہہ دیا تھا 200 دینار یا درہم اہل بیت کے تقسیم کے لیے سوئی نے عمل کر دیے۔ اتنے میں کوئی سائل آیا، قمر کو بلایا اور کہا دیکھو کچھ ہے؟ تو کہا کچھ نہیں، جن کو جو دینا تھا سب دیا جا چکا، البتہ اہل بیت کے نام 200 درہم آپ نے کیے تھے، ابھی ان کو ادا نہیں کیا۔ تو فرمایا
اہل بیت سے زیادہ حقدار آدمی آ چکا، لاؤ واپس، اور منگوایا اور سائل کو بلا کر کہا بھائی اس وقت حسین کا ہاتھ خالی ہے اور میرے پاس اس سے زیادہ ابھی گنجائش نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، وہ 200 درہم دینے کے باوجود بھی اس سے معافی مانگی۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست شجاع بہادر، علی کے پھول، فاطمہ کے بطول، جگر گوشائے رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کا پھول تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احب الحسن والحسین فاحب من احبہما، اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اے اللہ جو ان دونوں سے دشمنی رکھے تو ان دونوں سے دشمنی رکھے۔ اہل بیت اللہ کے نبی کے بیٹے کا بیٹا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حسین کو اپنی چھاتی پر لیا اور حسین نے اپنی زبان نکالی، نبی اپنے نوازے کی زبان منہ میں لیے ہوئے ہونٹوں سے اس طرح چوس رہے تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب 5600 چھوٹے ہدایتوں کا راوی ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کھجور کی چوسنی کی طرح حسین کو اللہ کا نبی پیار کر رہا تھا، چوس رہا تھا۔ نمازوں میں اللہ کے نبی کے اوپر نیچے ہوتے تھے، بڑی پیار، بڑا پیار، بڑی محبت بیٹی کے بیٹوں سے، اور فرمایا تھا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی میرے بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ آقا حسن یا حسین کسی ایک کو پیار کر رہے تھے، اقرا بن حابس آیا، آقا سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یہ میری بیٹی کا بیٹا، یہ میرا بیٹا ہے، میں اپنی اولاد سے پیار کرتا ہوں۔ اقرا بن حابس نے کہا میرے 10 بچے ہیں، یہ تو آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے، پیدا کرنے والے مالک کی قسم کبھی میں نے ان کو پیار نہیں کیا۔ آقا نے اس موقع پر فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ سن ہجری 61 جب امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ایک مشورے کے تحت کہ اسلامی شیرازہ منتشر نہ ہو، واپس خلیفۃ المسلمین منتخب کرنے میں مسلمانوں میں اختلاف پیدا نہ ہو جائے، اس لیے وزراء نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین یعنی اے امیر معاویہ آپ اپنی زندگی میں اپنا کوئی نائب مقرر کر دیں، اور یزید مناسب ہے، یزید امیر معاویہ کا بیٹا ہے، ابو سفیان کا پوتا ہے، جس گھر میں امارت اور سلطنت 50 سال رہی ہے، اس نے حکومت کے گھر میں آنکھیں کھولی تھی۔ ابو سفیان زندگی بھر آقا کے مخالف رہے، پھر فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ امیر معاویہ جلالت شان کا مالک صاحب یہ رسول تھا، ایک اجتہادی خطا سے پیش آ گئے جو کروا دی گئی، اپنے بیٹے یزید کے نام خلافت لکھ دی۔ یزید جب خلیفۃ المسلمین منتخب ہوا، امت میں 4 بڑے لوگ موجود تھے، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، محمد بن ابی بکر۔ ان میں سب سے زیادہ اپنے سے ہی خلافت کا حقدار سیدنا حسین بن علی تھے، اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، علی کے فرزند ارجمن ہیں، بڑے بھائی حسن بھی 6 مہینہ خلیفۃ المسلمین رہے، پھر خلافت امیر معاویہ کے حوالے کر کے اسلام اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کا خاتمہ کر دیا، اور نبی کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی، یہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 گروپ کے درمیان میں صلح کرا دے گا۔ حسن نے وہ قربانی پیش کی کہ اسلام اور مسلمانوں میں انتشار پیدا نہ ہو۔ آج اسلام اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرانے کے لیے مسلمانوں کو ہتھکڑا بنا کر ارباب اقتدار یہ ناپاک سازی سے کھیل رہے ہیں کہ اسلام اور
کے درمیان میں انتشار پیدا کیا جائے. یاد رکھنا چاہیے تاریخ کبھی تاریخ کے غداروں کو معاف نہیں کرتی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو. وقت ساری چیزیں حالات سب کھول دیتے. ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا 12,000 خطوط لکھے، بلا لیے. خلافت کے سب سے زیادہ حقدار کیسا سنہرا عنوان، تمہارے باپ علی کے خون کے بدلے کے ہم بہت شدت سے منتظر ہیں، آپ آ جائیں، بس آپ کے آنے کا انتظار ہے، آپ کے باپ کے خون کا بدلہ لینا ہے. اور مان بہت پاکیزہ ہے. حضرت حسین ابن علی کی تاریخ پڑھنے جیسی، سیرت پڑھو پتہ چلے. عبداللہ ابن زبیر مکہ چلے گئے، عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن زبیر نے خلافت یزید کے ہاتھ لے لی، اس لیے کہ وہ حکومت اور خلافت مالک لائن میں نہیں تھی. محمد ابن ابی بکر کا اس وقت انتقال ہو چکا، 4 شخصیتیں باقی رہی. قضائے خداوندی سے حسین ابن علی یہاں سے سفر کر کے اب مسلم ابن عقیل کو بھیجا ہے. تاریخی واقعہ اس کو ذکر نہیں کرتا. 72 جانثاروں کے سمیت مسلم ابن عقیل کی تائید پر جب پہنچے اور مسلم ابن عقیل جب کوفہ پہنچے 3 دن میں انتہائی خطرناک عبید اللہ ابن سیار چیتا جب آپ بڑا سفر بڑا خونریز گورنر مقرر کر کے اتہاس ہے مقرر کر کے یزید نے مسلم ابن عقیل کو جمعہ کے دن گھر کی چھت پر کھڑا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے. رضی اللہ عنہ وارضاہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے بے معصوم بچے بھی اس دن شہید کر دیے گئے. تائیدی خط پہنچ چکا تھا، 72 جانثاروں کے ساتھ تشریف لے آئے، راستے میں پتہ چل گیا. لیکن مسلم ابن عقیل کی یتیم بچی جو یتیم ہو گئی ساتھ میں تھی، حسین نے اپنی گود میں اٹھایا اور مسلم ابن عقیل چچیرے بھائی کی بیٹی کو پیار کیا، اس لیے کہ وہ یتیم ہو چکی. مالکہ کربلا وجود میں آیا. حضرت حسین نے 3 درخواستیں کی تھی، جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جانا ہے. بھائی تیزی سے بات کرنے دو، درمیان میں سے تم ہٹ جاؤ. فسادی آدمی کبھی ڈائریکٹ بات کرنے نہیں دیتا ہے. اس لیے کہ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بننا تھا، نافذ خواہش کا خواہش مند تھا وہ، اور یزیدی دربار میں اپنا سکہ جمانا چاہتا تھا. ڈائریکٹ بات نہیں کرنی، اسلامی سرحدوں کی طرف جانے نہیں دیا. سیدنا حسین ابن علی کی شہادت مقدر تھی. اللہ کے نبی کو کربلا کی خون کی مٹی دکھا دی گئی تھی، لیکن حسینی شجاعت کے گواہ ہر ایک کے گواہ اپنے ہوتے ہیں، لیکن تاریخ میں مظلوم شہید ایسا ملے گا حسین ابن علی جن دشمنوں نے ان کی شجاعت کی گواہی دی ہے. اور دشمن کبھی بھی اپنے مخالف کے حق کے اندر حق گواہی نہیں دیتا ہے. سیدنا حسین ابن علی جن کا بیٹا علی اکبر جوان باپ بیٹے میں بحث ہوئی. بیٹا کہتا ہے آپ کے ہوتے ہوئے میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں نہیں اتر سکتے. حسین کہتے ہیں بیٹا میرے ہوتے ہوئے تو میدان میں نہیں اتر سکتا. کہا نہیں، انا علی ابن علی ابن انا علی ابن حسین ابن علی انا اولا بالنبی. یہ نعرہ لگایا تھا علی اکبر نے معرکہ کربلا میں اترتے ہوئے، انا علی ابن حسین ابن علی نحن اولا بالنبی. میں نبی کے گھرانے کا حسین کا بیٹا علی ہوں. اور پھر دشمنوں کے مقابلے میں لڑے، کیا گزری ہوگی. حسین ابن علی پر اپنے جوان بیٹے کی بیٹی کو لے کر کے ناش کو لے کر کے کربلا میں سے جب تڑپتے ہوئے خون کے ساتھ خیمے میں حسین لایا ہوگا. چھوٹا بچہ علی اصغر تھا، معصوم تھا. بے قراری کے عالم میں ماں اور بیٹیوں نے کہا بس آخری پھول نبی کے گھر کا تھا، پیاس کی شدت سے بے قرار ہے.
سینے میں دودھ باں کے ذریعے کے پلا سکے، معصوم بچہ تھا علی اصغر۔ حضرت حسین اٹھا لیا، دشمنوں سے پانی مانگنے کے لیے نہیں، اے اللہ جو میدان میں چل کر آ سکتا تھا وہ چل کر آیا، یہ چل کر نہیں آ سکتا ہے میں تو اس کو اٹھا کر لایا، اے اللہ میرے نانا کے دین کے لیے یہ قربانی اگر تیرے دربار میں قبول ہے تو مجھ سے خوش قسمت انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور دشمن کا تیر آتا ہے اور علی اصغر کے حلق میں پیوستہ ہو جاتا ہے اور خون کا فوارہ پھوٹتا ہے، اور حسین اسی حالت میں حسین علی اصغر کی لاش کو میت کو اپنے کندھے پر لیتا ہے اور خون کا یہاں سے دھوبا کر کے یوں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اے اللہ اس حال میں بھی تو ہم سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ میرا لیے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ بہت دربناک واقعہ ہے، اپنی جگہ پر بہت المناک، لیکن ابتدائی آفرین اس عالم سے محترم محرم محترم ہے۔ اللہ تعالیٰ دادا صحیح رسول جگر ویسائے بطول حیدری خاندان کا بہت زبردست جنرل بہادر اور علی کی آنکھوں کا تارا، محمد رسول اللہ کا ستارہ، فاطمہ کا جگر گوشہ 72 جانثاروں کے ساتھ کربلا میں جان شہادت نوش فرما گیا۔ آج تک اسلام باقی رہا، عین ظہر کی نماز انتہائی خطرناک انسان کی لڑائی میں اجازت مانگی تھی، دشمنوں نے پڑھنے نہیں دی، صلاۃ الخوف ادا کی، اسی پر کسی نے لکھ دیا نہ مندر میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، جو حضرات کر کے دکھا گئے۔ جب شہید ہوئے لوگی زید تن پہن کر لی، امامہ باندھ لیا، سفید کرتا ڈال دیا اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر کے جو جہاد کیا ہے، ہر دشمن جدھر نکل جاتے تھے ادھر جو ہے دیکھ کر دیتے تھے اور ناسوں کے ڈھیر کر دیتے تھے۔ 86 زخم تیروں کے، 87 زخم تلواروں کے۔ حسین بن علی اپن سے قبل پہلے جان آفری کے حوالے کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پیغام ہے، نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بس محرم کے دن نماز، صدقہ، روزہ، جو بھی خیر کا کام ہو سکتا ہے اس کو کر کے حضرت حسین بن علی کی محبت کے اندر نذرانۂ عقیدت پیش کرنا چاہیے، خرافات واقعات سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔